یوشل مغرب مشرق والے جانور دوڑ کے مغرب والے جانوراں وال گئے نے تے مغرب والے دوڑ کے مشرق والیاں وال آئے نے کادے واسطے اج انہاں نوں دسن واسطے آئے نے ساڈی سرکار آ گئے نے اللہ ہر شاہی خوشیاں کر دیئے بھئی اساں تے کلمہ پڑھیا اسی خوشیاں کیوں نہ کریے اساں کلمہ پڑھیا تے خوشی دا طریقہ ہر علاقے دا وکھرا وکھرا طریقہ ہے کسے دے علاقے وچ خوشی دا کوئی طریقہ ہے کسے دے علاقے وچ خوشی دا کوئی طریقہ ہے کسے دے علاقے وچ کوئی طریقہ ہے کہ رب نے سانو مخصوص طریقہ نہیں دسیا سانو آزاد چھڈیا ہے سونے دی آمد تے جویں دل کردا جے چاہ کریا کرو جویں تہاڈا دل کردا جے کوئی چراغاں کر کے کر سکدا ہے تے تاں کر لے جے مکان سجا کے کر سکدا ہے تے تاں کر لے جے درود و سلام پڑھ کے کر سکدا ہے تے تاں کر لے بلکہ میں ایک بڑی موٹی جی تانوں گل دسنا بڑی توجہ بیٹے موبائل لے کے بہ جا میرے شہزادے بہ جا توجہ بھائی اگر تسی اپنے بیٹے نو ہر روز 10 روپے دیندے ہو نا تے صبح انہوں 100 روپیہ دیو تے بیٹا پوچھے نا پاپا آج خیریت ہے پہلے 10 دیتے تھے 100 دے رہے ہو تسی اگو اتنا جملہ آکھیا جے میں جڑے 90 روپے تینوں زیادہ دے رہا نا یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی وچ دینا پیا لو تہاڈا میلاد ہو گیا محفل میلاد ہو گئی تہاڈے وچوں کوئی فرد دوسرے بھائی نو آکھے بھائی جان میرے گھر آنا میں کھانے کا بندوبست کروں گا میرے گھر آنا میں چائے کا بندوبست کروں گا وہ آ جائے اور آتے ہی پوچھے بھائی خیریت ہے پہلے تو نے کبھی اتنا اہتمام نہیں کیا آج میرے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے تو کہہ دینا یہ سارا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی تہاڈی محفل میلاد ہو گئی یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے تہاڈی محفل میلاد ہو گئی یعنی جیڑا بھی کم کرو اودے وچ نیت کر لو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی وچ چاہ کرنا پیا اگر کسے بچے کو غریب ہے یونیفارم نہیں انہوں یونیفارم خرید کے اودے گھر دے آؤ جا کے آکھو خالہ جان چچی جان تائی اماں جان میری بہنا یہ میں اس لیے دے رہا ہوں آقا کی آمد کی خوشی اس کا اجر ویکھو کہ نہیں جے کوئی پلیوں پیسے لا کے چراغاں کرے گھر سجائے گلی سجائے بازار سجائے دکان سجائے تے جڑے غریب برا دا دل کردا سجان نو پر اودے کول پیسے نہیں جڑا دوسرا برا امیر ہے او اس دے نال تعاون کر کے او دا گھر سجوا دے پھر قبر و حشر دا نور ویکھیا جے اللہ کی نہ عطا کردا اپنے پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہنا یہ انسانیت نہیں ہے کسی کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کرنا یہ انسانیت کی معراج ہے جس دن اے بندہ مومن اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار فرد تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں تو دیکھنا قبر بھی روشن ہوگی حشر بھی تیرا روشن ہو جائے گا پھر نہ قبر دیاں سختیاں رہن گیاں تے نہ حشر دی دھوپ تے نو ساڑے گی مجھے بڑا احساس ہے اس بات کا کہ ہم یکم ربیع الاول کو جو محفل کرتے تھے اس کا پورے گاؤں پہ کتنا اثر ہوتا تھا مجھے علم ہے
اب میں رات کو پروگرام سے آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اتنے گھر نہیں سجے جتنے پچھلے سال سجے تھے، جتنے اس سے پچھلے سال تھے، اس سے پچھلے سال تھے، اس سے پچھلے سال تھے. اس دفعہ نہیں ہوا وہ، کیونکہ وہ جو فیڈ ہوتی ہے نا کسی کو خوراک دینا، وہ رہ گئی تھی، وہ نہیں ہو سکا. لیکن دن تو اب بھی ہیں، دن تو اب بھی ہیں. اللہ آپ سب کو توفیق دے. اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ تے نال جھنڈیاں لاندے ہو، نال چراغاں کردے ہو، نال تسی خوشیاں کردے ہو تے خوشی دے نال ترانے الاپ دے ہو تے دو تین بائی رل کے تسی جھنڈیاں لاندے ہو یا چراغاں کردے ہو، کمکمے لاندے ہو، مرچاں لگاندے ہو، لڑیاں لگاندے ہو تے دل دے اندر خیال ہوے ایک دوجے نو گنگنا کے سناندے ہو اے بھائی جان کی چاہیدا سانو، کوئی دنیا دا مال نہیں چاہیدا، اے سارے دا سارا ہاتھ دی میل اے ڈالتی چھاؤں اج ساڈے کولے کل او دے کول ہوئے گا، کل او دے کولے پرسوں او دے کول ہوئے گا. اے اللہ دی عطا ہے بھائی، اللہ سانو عطا کیتا ہے. اسی اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد واسطے اج خوشیاں کر لئیے. ایک دوجے نو نالے چھت تے جھنڈیاں لاؤ تے نالے چراغاں کرو تے ایک دوجے نو سنا دیو وہ فضل رب العلیٰ رے کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ رے کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ اور کیا چاہیے. اے بھائی جان پیسہ تے آن جان والی شے پر مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ اور کیا چاہیے، سانو مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اب میں تمہیں پتا یکم محرم تو لے کے ہوں تک محمد یوسف میرے نال ہوندا ہے، ڈیلی پروگرام ہوندا ہے، ڈیلی پروگرام، کوئی ناگا نہیں ہوندا، ڈیلی چاہیے. لیکن جو ساڈے پنڈ دا سواد ہے یہ کم از کم پنڈاں وچ نہیں جے لبدا. یہ صحیح گل ہے تسی صاحب، ممبر شریف تے بیٹھا پوری ذمہ داری نال گل پہ کرنا. جو ساڈے پنڈ دا سنن دا ذوق ہے نا، یہ عام جگہ تے نہیں بھی سبحان اللہ آکھ چھڑو. یہ صحیح گل نہیں تے کئی تے جائیدا ایویں گونگلوں تو مٹی جھاڑ کے سی آ جانے بھائی نہیں سننا تے خزمہ دا سیر کھاواں روح کھانا تانوں ہور گاہک تھوڑے نے ساڈے سنن والے تے ضرور تانوں سنانا تے تقریر ہونی تے ماشاءاللہ تہاڈی کیا بات. اب میں تو نہیں آکھیا تسی پڑھو پر تسی آپ ہی پڑھی ہوندے ہو. میرا ہن دل پتہ کی کردا پیا، جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا، بزرگ خاص ہے بھی کوئی نہیں، چاچا جی اللہ رحم صاحب نے ماشاءاللہ بزرگ نہیں تکڑے جوان نے ماشاءاللہ، اور ہے ہی کوئی نہیں کوئی بزرگ اس طرح دے. حضرت صاحب بیٹھے نے وہ ویسے دعا فرمان گے تے ذرا تھوڑا جہا نا ماحول بنائیے فضا وچ لہرا کے نا اپنے آکھو سونیا ساڈے کو جھنڈے تے کوئی نہیں پر اج تہاڈا لنگر کھادا تے بازو پلے نے، بازو میں طاقت ہے تے ذرا فضا چ لہرا کے نہ بازو تے اس طرح کر کے پڑھو. اے تانوں پتہ ہونا چاہیے بھی اس ویلے تانوں پتہ نہیں دنیا دے کہڑے کہڑے ملک وچ سنیا جا رہا ہے. ہاں کتنے کتنے سنیا جا رہا ہے، جتھے میرے عقیدت مند رہندے نے وہ سنتے ہیں پہ اس ویلے اللہ دے فضل و کرم بڑی بڑی دور سنتے ہیں پہ. اس واسطے فضا ذرا گونجے تے اللہ راضی ہو جائے پھر سونے دا ذکر ہوندا پیا. مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے پڑھنا ہے فضل رب العلیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلیٰ
ماشاءاللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے سانو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور واہ بھائی واہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے وہ جنوں سرکار مل گئے نے انہیں اور کائنات رہ کے لینا کی مبشر حدیث بڑی قیمتی ہے اور ذرا جوم کے حدیث نو سنیا جوم کے مزہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو ارشاد فرمایا ارشاد تے صحابہ نو فرمایا پر اسی سارے دے شامل ہاں جننے بیٹھے ہیں نا سارے شامل ہاں حتیٰ کہ قیامت تک جڑا آخری انسان پیدا ہونا ہے وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت نبیاں وچوں میں تواڈے حصے آ گیا تے امتاں وچوں تسی میرے حصے آ گئے ہو کیا بات رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے اچھا سارے سیانے بیٹھے ہو بچے بھی سیانے ہو جوان بھی سیانے ہو بیٹے ہو میرے بھائی ہو بزرگ ہو میں نے سوچ کے دسو تساں عالم رواح تو لے کے ماں دے پیٹ چ آن تک تے 9 ماہ ماں دے شکم چ رہن تو لے کے دنیا تے آن تک تے دنیا تے آ کے بچپن گزاریا لڑکپن گزاریا جوانی گزاری ہن جتنی عمر گزار چکے ہو کدی بھی رب نو آکھیا سا جے یا اللہ سانو اپنے محبوب دا امتی بنا دے تواڈے وچوں کسے نے کدی ڈیمانڈ کیتی ہوے اللہ کے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دے آکھیا جے کدی تے ساری زندگی بھی ایک سجدہ شکر ادا کرتے رہیے نا تے نہیں ہو سکتا رب نے ساڈے منگیوں بغیر ہی اپنے محبوب دا سانو امتی بنا دے ہن حدیث سنو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا نام تساں سنے اللہ دے کلیم نے کوہ طور تے جا کے اللہ تعالی نال ہم کلامی دا شرف حاصل کردے سن تے جنہاں نال کردا نہ بولے یا کر دی نہ بولے تے کی آندے نے ایک بندہ ہے میں نہ جدے نہ کر دے نہ بولن انہوں آندے نے بندہ نہیں تے جنوں رب آ کے کوہ طور تے آ تیرے نال گلاں کرنیاں نے ہائے ہائے کو شان ہے کہ کوئی نہ بولو تو صحیح شان ہے کہ نہیں
پر گل سی صرف گل کرن دی. چشتی صاحب تھوڑے ذوق دی نظر آ جائے گل سی گل کرن دی. اے پیارے یوسف علیہ السلام تیرے نال گلاں کرنیاں کتھے کریے؟ یا اللہ جتھے تیری مرضی. فرمایا کھوہ وچ آئے نا, کھوہ وچ آ تیرے نال گلاں کرنیاں. اے پیارے ابراہیم علیہ السلام تیرے نال کلام کرنا گلاں کرن نوں دل کردا کتھے کریے؟ یا اللہ جتھے تیری مرضی. فرمایا اگ وچ آ, اگ وچ آ گلاں کرنیاں تیرے نال. اے پیارے اسماعیل علیہ السلام تیرے نال گلاں کرنیاں کتھے کریے؟ یا اللہ جتھے تیری مرضی. فرمایا ذرا چھری تھلے آئے نا, آیا اوتھے تیجے نے ہونا کوئی نہیں تے میں تے ہونا تے تو ہونا, گلاں کران گے. یا اللہ ہور کدے گل کرنی ہے؟ فرمایا موسیٰ جی یا اللہ حکم. فرمایا تیرے نال گلاں کرنیاں کتھے کریے؟ یا اللہ جتھے تیری مرضی. فرمایا پھر تو کوہ طور تے آ جا, تیرے نال گلاں کرنیاں. یا اللہ ٹھیک ہے. یا اللہ ہور کدے نال کلام کرنا ہے؟ فرمایا زکریا علیہ السلام نا. یا اللہ کتھے گلاں کرنیاں نے؟ فرمایا تیرے نال دل کردا کلام کرنوں کتھے کریے؟ یا اللہ جتھے تیری مرضی. فرمایا او درخت وچ آئے نا جتھے آرا چلنا ہے. ہائے 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 ہائے, جتھے آرا چلنا ہے اوتھے ہور کسے نہیں ہونا. میں تے تو راز و نیاز دیاں گلاں کران گے. ہن واری آ گئی میرے تواڈے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہن تیرے نال کلام کرنا ہے کتھے کریے؟ یا اللہ جتھے تیری مرضی. فرمایا سب کے ساتھ میں نے کلام کیا زمین کے اوپر کیا, اب تیرے ساتھ کلام کرنا ہے زمین کے اوپر نہیں کرنا یا زمین سے نیچے نہیں کرنا. یا اللہ کہاں کرنا ہے؟ فرمایا معراج کی رات تمہیں عطا کروں گا. جب ساری کائنات سو جائے گی میں جبریل کو بھیجوں گا, تو ساتوں آسمان کراس کر کے اوپر آنا, میرے عرش سے بھی پار آنا. ادھر خدا ہوگا یا محمد مصطفیٰ ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا. نام سنا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا؟ بولیے. میں وہ امت پہ دلیل دینے لگا ہوں. کبھی ہم نے مانگا اللہ سے, کبھی نہیں مانگا. کیوں کبھی مانگا اللہ سے کہ یا اللہ محبوب کا امتی بنا دے؟ بن مانگے اللہ نے یہ اتنا عظیم شرف ہمیں دیا ہے. ہم ساری زندگی سجدے میں اپنے جبین نیاز کو جھکائے رکھیں, خدا کی عزت کی قسم حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اب بڑی جھوم کے میری بات سنیے, جھوم کے حدیث پیش کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دے اوتے کتاب کیڑی نازل ہوئی سی؟ تورات. بولو کیڑی؟ تورات. حضرت داؤد علیہ السلام دے کیڑی کتاب سی؟ زبور. زبور. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے کیڑی سی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام دے کیڑی سی؟ انجیل. تے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے کیڑی ہے؟ قرآن مجید. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کیڑی کتاب ہے؟ تورات. تورات جدو نازل ہوئی نا تے ایدیاں تختیاں سن. حضرت سیدنا جمعہ جے ذرا اے تواڈی شان ہے جڑی میں لگا پیش کرن, تواڈی شان اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پڑھیاں تے وچ میری تے تواڈی شان لکھی سی. ہائے ہائے یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان. تے او دے وچ ایک شان پتہ کی سی بھائی مبشر توجہ ہے؟ ایک شان او دے کی سی, اے جدوں بھی ہاتھ چکن گے رب خالی نہیں موڑے گا. اے تورات وچ لکھیا, تورات وچ رب انہاں دے ہتھاں نوں خالی نہیں موڑے گا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدوں شان پڑھی نا آندے نے یا اللہ ایڈی اعلی امت, ایڈی افضل امت, یا اللہ یہ امت مینوں دے دے. رب نے فرمایا موسیٰ نہ, تل کا امت احمدہ, یہ تیری امت نہیں, یہ تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میں نے بڑا مزہ آ رہا تھوڑا گلاں کر کے.
میری رات دی قصور والی تھکاوٹ لے گئی. بڑا لطف آ رہا میں تمہیں گلاں سنا کے. تل کا امت احمدہ، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر تو رات پڑھی، وہ پتہ جی ساری شان لکھی سی اناجیلہم فی صدورہم. ان کا جو قرآن ہوگا نا یہ امت کے سینے میں ہوگا. ہائے ہائے، یعنی حافظ قرآن یہ اس کی شان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حفاظ قرآن جو ہیں یہ ان کی شان ہے. اناجیلہم فی صدورہم. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوچی پہ گئے پوری کتاب ہی امتی دے سینے وچ. آندے نے یا اللہ بڑی اعلیٰ امت ہے اے مینوں دے دے. رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم یا اللہ حکم فرمایا تل کا امت احمدہ، اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. جدوں بار بار وہ پڑھ دے رہے ساڑیاں 12 شانہ انہاں پڑھیاں تو رات دے اندر ہر وری آندے نے یا اللہ امت مینوں دے دے، اے امت مینوں دے دے، امت مینوں دے دے. رب العالمین نے ہر وری ارشاد فرمایا تل کا امت احمدہ، تل کا امت احمدہ، تل کا امت احمدہ. اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اے امت تواڈی نہیں، اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. ذرا جاگ کے توجہ دے نال جھوم کے حدیث دا آخری جملہ سنیا جے. بار بار کہن لگے یا اللہ امت مینوں دے دے. رب بار بار ارشاد فرماندا ہے اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. جدوں ہور کوئی گل اگے نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے نے یا اللہ جے امت مینوں نہیں دینی تے کم از کم اپنے محبوب دا امتی مینوں بنا دے. بولو سبحان اللہ، خوشی نہ بولو سبحان اللہ. اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے افراد جڑے نوری مسجد دے اندر اس ویلے تشریف فرماؤ، بچے ہو بزرگ ہو یا جوان ہو، ساریاں دے نام میرا پیغام ہے کم از کم تواڈے تے اتنا اللہ دا کرم ہے، میرے تے نہ اللہ دا کرم ہے. کس گل دے حوالے نال سانو بغیر منگیوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے کہ رب نے ساڈے تے اتنا کرم کیتا ہے. سانو بھی حیا کرنا چاہیے، سانو خیرت کرنی چاہیے. بے شرمی دے کام، بے حیائی دے کام، بے غیرتی دے کام سارے چھڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بننا چاہیے تاکہ کل قبر میں جائیے تے میرے آقا پہچان کے خوش ہو جان. فرشتیوں اے منکر نکیر پیچھے ہٹ جاؤ، اے میرا غلام آ گیا ہے، اے میرا غلام آ گیا ہے. تے امتی محبوب دے استقبال واسطے اٹھ کے بہ جائے، آکھے فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ، سوال و جواب بعد وچ کرے آجے میری قبر وچ نبیاں دا امام آ گیا ہے. نہ قبر دے اندر شرمندگی ہوئے، نہ کل میدان معاشر والے دن شرمندگی ہوئے. کیڑا منہ لے کے مالک یوم الدین دی بارگاہ جانا ہے؟ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیا رحمتائیں نہیں نے، انہاں دا کرم اینا ہے، انہاں دی نگاہ اتنی ہے کہ قیامت والے دن جتنے گناہگار ہون گے انہاں نو اپنی کملی دے اندر چھپان گے تے رب دی بارگاہ چرچ کرن گے یا اللہ تیرا وعدہ ہے میرے نال والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا. سونیا تیرا رب ان قریب تینوں اینا دے گا، تو رب دی اطاعت راضی ہو جائے گا. یا اللہ میرا رخ ودوہا ویکھ، میریاں واللیل زلفاں ویکھ، میرا ما زاگ دا کاجل ویکھ، آمیم دے کنڈل ویکھ، علم نشرہ دا سینہ ویکھ. اوتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر دے اندر، اوتھے حشر دے میدان اندر اپنا سر انور سجدے وچ رکھن گے. میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور ذرا سجدے وچوں اٹھا تے صحیح. سل توتا تو منگی جا اسی عطا کری اونے آ، تو سوال کری جا اسی عطا کری اونے آ. کل تسمع تسی بولو تے اسی تواڈیاں گلاں سننے آ. واشفا تو شفا سونیا تو اپنے امتی جنہاں نو چاہنا چھڑوائی آ اسی چھڈی اونے.
ایک پاسے کرم نائے ایک پاسے رحمتاں اتنی آنے تے سانو بھی تے کام اچھے کرنے چاہیے نے. میرا دل کردہ میں مصرع ایتھے پڑھ لواں. بڑا موقع تے مصرع ہے. میرے ورگا گناہگار سیاکار بد امار روسیا جدے پلے کوئی اچھا عمل نہیں قیامت نو نظر آوے گا. ہر پاسے گناہ نظر آؤں گے. میرے ورگے گناہگار اپنے پسینیاں وچ شرابور ہون گے غوطے کھاندے ہون گے. جڑا کٹ گناہگار ہوئے گا او دا پسینہ گٹیاں تک ہوئے گا. جڑا اس تو زیادہ گناہگار ہوئے گا او دا گھٹنیاں تک گوڈیاں تک ہوئے گا. جڑا اس تو زیادہ گناہگار ہوئے گا سرین تک ہوئے گا. جڑا اس تو زیادہ گناہگار سینے تک. جڑا میرے ورگا سیاکار ہوئے گا او دا پسینہ کنا تک یعنی غوطے کھاندا ہوئے گا اپنے پسینے دے اندر. پھر عرض کرانگے دل وے خیال آ جائے گا ساڈے آقا کتھے نے. اس ویلے صد مارنی ہے اے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکھا ویلا آگئے نگاہ کرم کرے آجے مشکل ویلا آگئے ذرا جلدی تشریف لے آیا جے. پھر اس ویلے منظر ہونا ہے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. فریاد کنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو توجہ نال مصرع سننے نے. جدو میں آکھاں میرے نہ پڑھو ادو تو سارے شامل ہو جانا. کی پتہ ہے پڑھیا قبول ہو جائے قیامت دیاں چھاواں لب جائے. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے پھر کی ہونا ہے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. مل کے ذرا کہہ دیو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. مل کے کوئی زبان چپ نہ رہے اپنے محبوب کی بارگاہ چرز کرنا جے. مل کے ذرا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. تے پھر کی منظر ہونا ہے میرے آقا دا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. جدوں میرے ورگیاں نے پکارنا ہے محبوب نے اوتھے سجدے وچ سر رکھ لینا ہے. یا اللہ امتی میرا ہے پاویں گناہگار ہے پر میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین انہاں گناہگاراں دی شفاعت دا حق رکھن والا ہاں. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. میرے آقا دا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں.
امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، وہ اصرار کریں گے۔ مل کے ذرا کہہ دو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا۔ جڑا گناہگار گفتگو کردا ہے نا پہ جدا نا عطاء المصطفیٰ رضوی تے روز اسے کام تے ہی ہوندے تے تانوں اج موقع لبھا ہے نا اینو ضائع نہ کرو، بس زباناں دے تالے کھولو تے لب کھولو تے کچھ بولو، اے سارا فرشتے لکھتے جے پے تے قیامت نو موجاں لگ جان گی، موجاں لگ جان گی۔ مل کے ایک آواز نال آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا۔ ہوں ایک پاسے جہنم دی اگ تے ادھر جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں، تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنگے یا اللہ اے کیے ادھر جہنم ادھر جنت، ادھر تپش ہیت حدت تے گرمی اگ دے پامبڑ تے ادھر موجاں، اے جہنم والے پاسے کیے تے رب فرمائے گا سونیا ادا فکر نہ کرو، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، اے تے انہاں واسطے وے جڑے تیریاں گستاخیاں کردے نے، انہاں واسطے وے جڑے تیری او نموس تے بکواس کرن والی آسیہ ملونہ نو پناہ دین والے نے یا چھڑان والے نے، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے۔ بڑا پیارا مصرع لکھن والے کمال کیتا ہے، آندہ یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہ ماشاءاللہ تشریف رکھیے حضرات، ہماری نور بری محفل، بیٹھیے 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 بھائی مظہر بیٹھیے بیٹھیے، ہماری نور بری محفل اور سرور بری محفل اس میں گلے گلشن سادات، فخر سادات، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ تشریف لائے۔ ہماری محفل کو 4 نہیں 4 کروڑ چاند لگ گئے، وہ 4 چاند بڑے پرانے ہو گئے۔ وہ میں ایک جگہ تقریب پہ کرا، میں کہ آندھے نے ایک بندہ آندھا جی میرے واسطے دعا کریا جے کاروبار نہیں چلدا، میں کہ اللہ تیرے رزق وچ ہن کی دعا کراں تیرے لیے، دن دگنی تو رات چگنی ترقی تے بڑا پرانا ہو گیا ہے، میں کہ اللہ تیرے رزق وچ کاروبار وچ دن 11ویں تے رات 12ویں ترقی ہے، ہن لفظ بدلنے چاہیے ہولی ہولی۔ اللہ اکبر۔
آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں وہ لاسٹ مصرع اس کا پڑھ رہے ہیں جی. یاد ہے کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ یا اللہ ایک پاسے جہنم دی اگ، ایک پاسے جنت دیاں کھڑکیاں کھلیاں نے، ٹھنڈیاں ہواواں نے. فرمایا سونیا اس گل دا فکر نہ کریے، کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے. تو یا رب العالمین میرے واسطے میرے غلاماں واسطے کی ہے؟ فرمایا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، ہم پیار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار. ہوں مینوں میں گل پتا کیوں سنائی ہے؟ جی سنائی ہے ہوں سوچ کے میں دسو. قیامت والے دن جس آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نجات دا پروانہ عطا کرنا ہے، انہاں دی آمد اتنے اسی مکان بھی نہ سجا سکی. بولو 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 بھائی. میں تمہیں پوچھا بھی تواڈے وچوں کنے او خوش نصیب نے جنہاں نے چراغاں کیتا ہے؟ ہاتھ نہیں میں اٹھوانا، ہاتھ نہیں اٹھوانا. صرف ایک دینی غیرت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی او چاشنی تواڈے دل وچ میں کھولنا چاہنا، تواڈے دل و دماغ وچ او پیدا کرنا چاہنا کہ جس قبر وچ یا جس حشر دے دن نہ تواڈی بیوی، نہ تواڈا بیٹا، نہ تواڈی بیٹی جنہاں واسطے حلال و حرام دی تمیز کیتیوں بغیر کمانا ہے پیا، انہاں تے کسے تینوں ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہونا. تے پھسیا ہوئے بندہ تے جے کو چھڈان واسطے آ جائے کہ اسی انہاں دی آمد اتے چراغا بھی نہ کر سکیے، ساڈے جیسا کوئی نہ ہنجار ہوئے گا ایسا دنیا تے کوئی؟ بولو نہیں ہوئے گا. اس واسطے میری تانوں دعوت ہے اور دل دی اتھا گہرائیاں تو دعوت ہے. اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے افراد اور نوجوانوں، اپنے گھراں نوں سجا لو. جے پیسے نے کسی نال وفا کیتی ہے نا، مینوں دا نام دس دیو. نواز شریف تو لے کے سکندر اعظم تک کسی نال وفا کیتی ہوئے دسو. میں کوئی ایک فرد مینوں دس دیو کہ جدنا اس دنیا دی دولت نے وفا کیتی ہوگی. مر جانا ہے، ہزاراں من مٹی تھلے ہونا ہے. تے جے تواڈے دل خیال ہوئے نا اینی فضول خرچی دا فائدہ کی ہے؟ میں ایک گل تانوں دس دینا، اپنی نہیں تے نہ پچھلے سال کسی نے لکھی ہے. ایک کم از کم 5ویں صدی ہجری وچ جس امام نے کتاب لکھی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، احیاء العلوم دے اندر آپ نے لکھیا ہے ایک اللہ والے نے اپنے گھر وچ سجائی محفل، اپنے گھر وچ سجائی محفل. انہیں اپنی توفیق دے مطابق اس دور وچ 1000 شمع محفل وچ روشن کیتی. کنیاں ادو شمع ہوں 1000 شمع. ایک خشک ملا وہ آخر لگا حضرت جی اینی فضول خرچی، اینی فضول خرچی، 1000 شمع تسی ایک دو بال لو
وہ 5 کو بال لو 10 کو بال لو 100 کر لو پوری 1000. وہ اللہ والا پتہ ہے کہنے لگا حضرت جی باہر رولا پان کی لوڑ نہیں ذرا اندر آؤ نا اندر آؤ. توجہ جیڑی شمع میں غیر اللہ نو راضی کرنے واسطے بالی ہے نا انہوں آپ آ کے ہتھیں بجھا دیو. جیڑی شمع میں غیر اللہ نو خوش کرنے واسطے بالی ہے نا وہ اپنے ہتھاں نال آ کے بجھا دیو. مولانا صاحب نو یہ سی بھی میری پھوک ہی بڑا اثر ہے میں اندر جانا جا کے پھوک مارنا شمع پہنچ جانی. لو جی اندر وڑیا شمع نو شمع نے آخیا منہ پرا کر تیرا کو منہ ہے پھوک والا. شمع نہ پوجی دوجی نو پھوک ماری وہ بھی نہ پوجی تیجی نو ماری وہ نہ پوجی 10ویں نو ماری وہ نہ پوجی 500ویں نو ماری وہ بھی نہ پوجی حتیٰ کہ 999 ایک کٹ 1000 ایک کٹ 1000 999 یعنی 999 شمع نہ پوجیاں انہیں آخر آخری رہ گئی تھی جنیاں کو پھوکا ہے میں ساری ہیں تو مار دینا کھورے بوجھ جائے. آخری شمع نو انہیں پھوکا مار مار کے اپنا کچومبر کر لیا اپنی پھوکاں تے مک گئیاں پر شمع بولو شمع نہ بجھی. سوچن لگا شمع دا کام میں پھونک نال بجھ جانا لیکن بجھیاں کیوں نہیں. جس اللہ والے نیک بندے محفل سجائی سی انہیں آخیا میں نے تجھے پہلے کہہ دیا تھا جو شمع میں نے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جلائی ہے اس کو تو بجھا دے. رب کعبہ کی قسم میں نے ایک شمع بھی ایسی نہیں جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جلائی ہو. یہ جتنی شمعیں ہیں میں نے حبیب اللہ کے لیے جلائی ہے. کوئی شمع غیر اللہ کے لیے نہیں جلائی میں نے ہر شمع حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلائی ہے. اور یاد رکھنا غیر اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ اور ہوتا ہے. رضوی صاحب مبشر بیٹے کو جو رضوی صاحب میں کہ جی اس شمع بجھی کیوں نہیں شمع کیسا بجھی کیوں نہیں. میں نے کہا سن لے میرا جملہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میری اپنے گاؤں والوں اور جو دوسرے گاؤں سے تشریف لائے ہیں سب کے آگے دست بستہ گزارش ہے اپنے مکانوں کو سجاؤ اپنے مکانوں کو سجاؤ اپنی گلیوں کو سجاؤ اپنے محلوں کو سجاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ سجاؤ. جس کو اللہ نے محبوب کے صدقے زیادہ دیا ہے وہ اپنے غریب کے ساتھ ساتھی کے ساتھ تعاون کرے. بھائی میں لڑیاں لینے جا رہا ہوں تیرے پاس کم تو نہیں ہے مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے مال میرے ساتھ آ میں تجھے بھی لے دیتا. میں نے کون سا پلے سے کرنا ہے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. کسی صاحب اپنا بھی کسی بندے کا کچھ ہے کچھ بھی نہیں اللہ دے دتے وچوں دینا ہے. میری دعوت یاد رہے گی تمہیں اج کنی ہوگی بلا چاندی صبح 10 پھر 11 کل دا دن تساں ضائع نہیں کرنا کل دا دن تساں ضائع نہیں کرنا. اے کم تساں کرنے چنڈیاں لے آنی ہے چراغاں واسطے لڑیاں لے آنی ہے اپنے گھراں نو سجانا ہے. تے جیڑا بندہ دعوت دیندا نا یاد رکھیا جے اس دا دل بھی خوش ہو جائے نا تو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں رات کسی وقت بھی خطاب کر کے آؤں میں دیکھوں کہ میرے گاؤں میں اتنی چراغاں ہے یہ اس گناہگار کی دعوت کی وجہ سے ہے تو پھر یاد رکھنا جیسے آپ کی قبر روشن ہوگی ویسے عطا المصطفیٰ رضوی کی بھی ہو جائے گی. الدال علی الخیر کفاعلہ اور نیکی وال دعوت دینے والا بندہ انج ہی ہوندا ہے جویں آپ نیکی کرنے والا ہے. مینوں بڑی امید ہے اپنے مالک تے کہ وہ تھوڑے دلاں وچ چیز پیدا فرمائے گا دلاں میں چیز پیدا فرمائے گا. اور میرا اے جملہ نہیں جے بھولنا
جڑا غریب ہے انہوں لے کے دیو، یہ بھی مل قیامت نو پی جائے گا، مل قیامت نو پائے گا۔ دل تو غریب کا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے میرا گھر سجے، میرے گھر کے پاس سے کوئی گزرے اس کو پتا چلے یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جی۔ جب جلوس ہو، جلوس کس دن ہوتا ہے بھلا؟ 12۔ جب خاص رات گزرتی ہے نا، اگلا دن 12ویں وہ جلوس کا ہوتا ہے۔ جلوس میں ہر سال آپ کو کہتا ہوں، پر کیا کریں، شومی قسمت، بد نصیبی ہماری کہ ہم یکم کو محفل نہ کر سکتے، یہ ہماری شومی قسمت ہے کہ آپ لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ کتنا بڑا ایک مرکز و محور تھا وہ پروگرام ہمارا، کہ جس کی وجہ سے سب کے دلوں میں انوار و تجلیات پیدا ہوتے تھے، لیکن وہ توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے سال سے انشاءاللہ یہ توجہ رہے گی آپ کی انشاءاللہ۔ جو بات کرنے لگا ہو، اب تو آپ کسی کو سوٹ سلنے دیں گے نا تو کوئی سی کے نہیں دے گا، شادیوں کا رش ہے، ربیع الاول شریف کا رش ہے۔ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ جلوس کے دن سب کے سفید لباس ہو، سر پہ سفید ٹوپیاں ہوں، خوشبوؤں میں رچے بسے ہوں، تو حور و غلمان جو جلوس دیکھنے آئے ان کو پتا چلے یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس، یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے۔ تو پھر دیکھیں کیا نظارے ہوتے ہیں جب وہ فرشتے رجسٹر لے کے آئیں گے، کون کون آیا ہے وہ سب لکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جب جائیں گے ہم میدان معاشر میں، یہ سارے سامنے آ جائیں گے، تو بھی آیا تھا، تو بھی جلوس میں آیا تھا، تو بھی آیا تھا، تو بھی آیا تھا، تو بھی آیا تھا۔ تو پھر بتاؤ مجھے وارے نیارے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی بولو، ہوں گے نا؟ اب سوٹ تو نہیں سل سکیں گے، سفید ٹوپیاں بھی آپ کہیں گے نہیں مل سکیں گی، لیکن یاد رکھنا جو بھی ٹوپی ملے اس سال ننگے سر اور بغیر وضو کے جلوس میں کوئی نہ جائے۔ جی جی، دارالاسلام میں ہمارے علاقے کے جلوس اکٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھنا میری بات۔ ابو جی میرے فون پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا تو دھیان گاؤں کی طرف ہی ہے، ہوں میں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، پر میری توجہ گاؤں کی طرف ہے، میری توجہ مسجد کی طرف ہے، میری توجہ جمعہ کی طرف ہے، میری توجہ اپنے نوجوانوں کی طرف ہے کہ وہ جلوس کی تیاری کیسے کر رہے ہیں۔ تو ہم تسلی دیتے ہیں جی بہت اچھا ہو رہا ہے، سارا کچھ بڑا اچھا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے لیے کتنی دعائیں رو رو کے ریاض الجنہ شریفہ میں کر رہے ہیں۔ جب جسم کو سجا لیں، مکان سجا لیں نا، جب کل آپ لوگ مکان سجا لیں، مکان سجا لیں، دل میں نیت کر لیں مولا ہمیں توفیق دے، ہم نیا سوٹ نکالیں اپنے سوٹ کیس میں سے، اس کو پریس کریں، خوشبوئیں لگائیں، وضو کر کے درود و سلام پڑھتے پڑھتے جلوس میں شامل ہو جائیں۔ ورنہ میری تے دعوت واڑے واسطے وے کہ 12 ربیع الاول شریف دا جلوس دا دن ہوے کہ اس ویلے ترانے گلا پہ آ جائے کہ آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، سروراں آ گئے ہیں، وہ سنیو آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن نہیں یاد ہے نا انداز، میں مصرع میرا دل کردا، میرا عشق آندا میں کھلو کے پڑھا، میرا عشق مینوں آندا میں کھلو کے پڑھا، تہاڈا عشق آندا ہے کہ تسی اس طرح پڑھو کہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، بس اس طریقے نال پڑھنا جے، کسے دا بازو تھلے نہ ہو، فضا گونجے، اللہ راضی ہو جائے۔ مل کے ذرا ایک آواز نہ، آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن
چراغاں مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں آج جشن چراغاں مناؤ آج جشن چراغاں مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں آج جشن چراغاں مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں وہ گھر سجائے دل بھی سجاؤ گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں گھر سجائے گھر سجائے گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے یہ میلاد دا جلوس ہوندا ہے پیا پھر اساں کی آکھنا ہے کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملے گے سہارے کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملے گے سہارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے جنہاں دا انتظار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر دے رہے جنہاں دا انتظار حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کر دے رہے جنہاں دا انتظار حضرت یوسف علیہ السلام بھی کر دے رہے جنہاں دا انتظار حضرت اسحاق علیہ السلام بھی کر دے رہے جنہاں دا انتظار حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کر دے رہے جنہاں دیا خوشخبریاں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی دین دے رہے جدوں واری پیدائش دی آئی سارے نبی اپنا اپنا بیلا گزار کے مزارات وچ چلے گئے نے ختم نبوت دا تاج سجا کے ساڈی سرکار کائنات تے آ گئے نے اللہ یا رسول زندہ کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے وہ بیٹیاں کنا انتظار کر دیاں ہونگیاں جنہ بیٹیاں نو انہاں دے باپ والدین زندہ دفن کر دیندے سن یا کماندر لٹکا دیندے سن تے بیٹی پکار دی سی بابا اے پیارے ابو جان میریوں کیڑے جرم دی سزا دیندے ہو پہ قیامت والے دن اسے بچی نو سامنے رکھ کے میرا اللہ فرمائے گا فَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جدو اللہ فرمائے گا اے بچی کس وجہ کس جرم دی پداش وچ تینو زندہ درگور کیتا جانا رہا وہ بچیاں بھی انتظار کر دیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کائنات تو جاندیاں رہیاں لیکن جدو میری سرکار آ گئے بیٹی نو حق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ماں دا حق ماں نو دیتا بیٹی دا حق بیٹی نو دیتا بیٹی دا حق پتر دا حق بیوی دا حق عزیز و اقارب رشتہ
ناتے دار میرے آقا ساریاں بہناں دے تے ساریاں بیٹیاں دے سراں تے شفقت دا ہاتھ رکھن واسطے تشریف لے آئے نے. جدوں ظلم و ستم دا بازار گرم سی، ہر پاسے تکلیفاں دیاں آندیاں، ہر پاسے ظلم و ستم، ہر پاسے تلواراں دیاں جنگاں، اس ویلے میری سرکار آئے نے تے لوگ آپس دے اندر حجر اسود کعبے دی دیوار وچ فٹ کرن واسطے لڑتے رہے. میرے آقا نے فرمایا او ٹھہر جاؤ، تہاڈا انصاف میں کرنا وا. قبیلے چار جنہاں نے لڑائیاں کیتیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ایک چادر بچھا لو، چادر دے اندر حجر اسود رکھو، چارے رل کے ایک ایک کونا پھڑ لو. چادر اٹھا لئی، کعبے دے کول لے گئے، جد اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال میری سرکار نے آپ حجر اسود اٹھا کے کعبے دی دیوار وچ فٹ کر دیتا ہے. سارے قبیلے راضی ہو گئے. اٹھایا تے اسا پر فٹ سونے سونے نے کیتا ہے. منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہربان آ گئے. تو جب ہمیں اللہ نے کرم سے نوازا اور یہ عطا کر دی تو ہم اس عطا کا شکر کیوں نہ کریں؟ بولو اس عطا کا شکر کیوں نہ کریں؟ ہر نبی کو، ہر رسول کو میرے اللہ نے شانے دے کے کائنات میں بھیجا، ہر نبی اور ہر رسول کو. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے شمائل، ایسے ایسے خصائل اور ایسے ایسے خصائص اللہ نے عطا کر کے کائنات میں بھیجا کہ جس کی نام مثل ملتی ہے، جس کی نام مثال ملتی ہے. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نبی اور رسول علیہ السلام خاص قبیلے، خاص خطے، خاص علاقے تے خاص قوماں وال رسول بن کے آئے. لیکن جدو واری آئی میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی، جدو واری آئی میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی، رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شانہ تیریاں نے، اے مقام تیرے نے، اے فضیلتاں تیریاں نے، اے خصائص تیرے نے، اعلان بھی اپنی زبان وچوں آپ ہی کر. یا اللہ کس گل دا اعلان کراں؟ فرمایا سونے اس گل دا اعلان کر، کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس گل دا اعلان کر سونیا میں مشرق والیاں دا نبی بن کے آیا، مغرب والیاں دا نبی بن کے آیا، شمال والیاں دا نبی بن کے آیا، جنوب والیاں دا نبی بن کے آیا. قیامت تک آن والا آخری انسان میں او دے وال بھی اللہ دا رسول بن کے آیا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے لوگو میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آ گیا واں. میں خاص قبیلے دا رسول بن کے نہیں آیا، خاص خطے دا رسول بن کے نہیں آیا، خاص علاقے دا رسول بن کے نہیں آیا، خاص قبیلے دا رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ جڑی جڑی شے دا رب اسے شے واسطے میں اللہ دا رسول بن کے تشریف لے آیا ہوں. بہت لمبی اس میں گفتگو نہیں کرنی، بس چیدہ ایک دو بار اور بڑی توجہ نہ سننی. جس قوم وال جیڑا بھی رسول، جیڑا بھی نبی اللہ دے حکم نہ تشریف لے آیا، اس قوم دی بولی دا علم بھی اللہ انہوں نے دے کے لیا. اگر بولی دی سمجھ نہ ہوئے تو بندہ رحمت نہیں کر سکتا. بولو بندہ رحمت نہیں کر سکتا. اے مانگت آدھے نا دروازے تے، مانگت آدھے انہوں کو پٹھان آ جائے تو تنوع آ کے آ کے دک پلا دا پارا یاخا بودے دا مطلب میں ٹھنڈا پانی دا گلاس پیا، تسی انہوں کلو چول دے دیو. انہیں آخنا میں تیرے چول پھائے دینے، میں پیاس نہ مرنا، مینوں پانی پیا.
یہ مطلب ہے اس تے رحمت کیوں نہیں تسی کر سکے؟ صرف وہ بولی نہیں سمجھ آئی. مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے، وہ بولی سمجھ نہیں آئی. میرے آقا نے رحمت للعالمین رسول تے نبی جس قوم تے خطے تے علاقے تے قبیلے والے نبی تے رسول بن کے تشریف لے آئے، اس قوم دی بولی دا علم بھی اللہ نے انہوں نے عطا فرما کے بھیجے ہے. یہ خطیبانہ نکتہ نہیں، اللہ دا قرآن ہے. میں پیش کر دینا آیت کریمہ. رب العالمین نے اسے قرآن پاک اندر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اسی رسول نو رسول جڑے علاقے وال جس قوم وال بنا کے کلنے آ، جس قبیلے وال بنا کے کل تے ٹونکڑا، یہ ہر بولی جانوراں دیا اپنیاں نے. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تیری ہر 50 میل تو بعد بولی بدل جاندی ہے، تیرا لہجہ بدل جاندا ہے. کوئی ڈچ زبان بولدا ہے پیا، کوئی سرائکی بولدا ہے پیا، کوئی ہندی بولدا ہے پیا، کوئی چینی بولدا ہے پیا، کوئی پنجابی بولدا ہے پیا، کوئی فارسی بولدا ہے پیا، کوئی اردو بولدا ہے پیا، کوئی انگلش بولدا ہے پیا، کوئی ہندی زبان بولدا ہے. پتہ نہیں کیڑیاں زباناں نے. 6 لاکھ زباناں کم از کم کائنات اندر پائیاں جاندیاں نے. انہاں ساریاں زباناں دا علم اللہ نے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کر کے کلے آئے. جے بھی گل سمجھ نہ آوے پھر آؤ مدینہ شریف چلیے، اللہ تانوں بھی لے جائے، اللہ مینوں بھی لے جائے. او معاجہ شریف، او سنہری جالیاں جدوں میں حاضر ہونا یا تسی جا کے حاضر ہوندے ہو، میں پنجابی وچ عرض کرنا وا سونیا نظر کرم کرے آجے. تے جے میرے آقا پنجابی جان دے ہی نہیں تو پھر نظر کرم کیویں کرنگے؟ رحمت کرنے واسطے ضروری ہے میری بولی جان دے ہون. بولو 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 میری بولی جان دے ہون. تے جڑا اردو والا جاندا ہے وہ اپنی بولی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں آندی. اے ممی ڈیڈی جننے نے اج کل انہوں کدوں بچاروں پنجابی آندی؟ وہ تو ماں نے ترانا ہوئے تو پھر آدھی مجھ نہیں تو بھینس بھینس کر کے انہوں ترائی رکھ دے. صحیح گل. وہ اردو بولتے ہیں، انہیں جدوں جانا انہیں اپنی بولی وچ آکھنا ہے کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ. انہیں اپنی بولی بولنی. تے عربی والا جدوں جانا انہیں اپنی بولی وچ آکھنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا. جدوں فارسی والا جائے گا انہیں اپنی بولی بولنی ہے، انہیں جا کے آکھنا ہے زرحمت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. جڑا ہندی بول رہا ہے انہیں اپنی بولی وچ گل کرنی ہے، جڑا انگریزی بول رہا ہے رہندا لندن دے اندر ہے، انہوں نہ پنجابی نہ عربی نہ ہندی نہ چینی نہ ڈچ کوئی زبان نہیں آندی، انہیں ایکو زبان ہی بولنی ہے کیڑی انگلش. انہیں اپنی بولی وچ آکھنا ہے. ثابت ہویا دنیا دے جڑے کونے وچوں جڑے علاقے وچوں جڑی قوم وچوں جڑے خطے وچوں جڑا بھی عرض کرن واسطے جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ساریاں دیاں بولیاں بھی جان دے نے، انہاں ساریاں تے نگاہ کرم بھی کر دے. ہاں بڑا عظیم نقطہ ہے. بولی بھی سن دے تے سمجھ دے تے نگاہ کرم بھی کر دے، نگاہ بھی کر دے. تے پھر کی عرض ہے اگر میں اس طرح کہہ دیاں اللہ توانو بھی لے جائے مینو بھی لے جائے بار بار اسی اوتھے ہوئیے تے دھوما مچا دئیے تے آکھیے آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں.
آواز نہ آواز ملا کے کی پتہ ہے بلاوا آ جائے آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں وہ ایک سنن والا ہزاراں دیا بولیا ایک سنن والا ہزاراں ایک سنن والا ہزاراں دیا بولیا ایک سنن والا دعوت میری اونوں میں جدا دل کردا ہے کہ مدینہ شریف جائیے کدا کدا دل کردا ہے ویکھ لو جدا کردا وہ چک لو ہاتھ جدا نہیں کردا وہ رہن دے سارے دا کردا لو ذرا جدا دل کردا نا او ذرا فضا گونجے او فضا کی پتہ کسے دا پڑھیا قبول ہو جائے یا سارے دے جیک لگ جائے گل تے وے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے پر بھریا او دا جانیے جدا توڑ چڑھے پڑھیے ذرا مل کے آقا جی تے بوئے تے غلام جی آقا جی تے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی تے بوئے تے غلام دیا آقا جی تے بوئے تے آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں جی آقا جی دے بوئے تے آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیا بولیا ایک سنن والا ہزاراں دیا بولیا ایک سنن والا آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے غلام دیا ٹولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیا آئے پھر لا محالہ مننا پے گا میری سرکار ساریاں وال اللہ دے رسول بن کے آئے یہ دے اتے ایک سوکھی جی مثال تو ہم دین لگا حدیث کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں بڑی آسان جی مثال بالکل سمجھ آ جائے گی بڑی آسانی نال لیکن صرف توجہ دی ضرورت ہے ایک پینڈو ایک عرابی ایک دیہاتی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گیا ذرا سواد لے کے گل سنیا جے مزہ لے گیا تو جا سمجھ آ رہی ایک پینڈو بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گیا تے آگے پتہ کی آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کو کی نشانی کو نشانی دیو نا تسی اللہ دے سچے رسولوں کو نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو 10 نشانی لینی کیڑی ہے کھلے دل بولو سبحان اللہ انہیں آخیا جی وہ جڑا سامنے درخت ہے انہوں آخو اکھڑے تواڈے قدماں چ بس جے وہ آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لیں جے وہ درخت آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لینا ہوں سنو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا میرے تواڈے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی میں جو انہوں بلانا ہے تو اٹھ کے جانا میرا پیغام دے آپے آ جائے گا ہائے ہائے پیغام دے کیا شان
کیا شان سادہ سادہ بالکل سادہ کیا شان احمدی کا چمن ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن ظہور ہے ہر گل پہ ہر شجر پہ محمد کا نور ہے. درخت کی کیا مجال ہے وہ نہ آئے. فرمایا جا کے میرا سنیا دے انہوں آ جائے گا. میں کہ سواد لے کے گل سن لی. وہ عرابی نے ایک بری بھی اعتراض نہیں کیتا. سونے چہرے والیا جنوں میں جا کے تہاڈا سنیا دینا وہ کن ہے نے سندا ہے وہ کن ہے نے سنے گا. ایک بری بھی انہیں اعتراض نہیں کیتا. کیوں؟ میں دسنا اعتراض کیوں نہیں کیتا. انہوں پتا سی اس زبان اس وچوں گل نکلی ہے جتوں جھوٹ نکلیا ہی کدی نہیں. اے میرا جملہ نوٹ کرو. ایک جرنیل صحابی ہوئے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی ایتھے جملہ انہاں دا بڑا فٹ ہے. فرماندے نے بیٹے نہ پتر نہ تانوں کوئی پتہ نہیں کی بن جانا تے ایک سیکنڈ نہیں لگنا بن گیا. تانوں پتہ فرشتے نورانی چادر لے کے آئے اے ظرف نظر. بیٹے تو جہے تھی نمازی بچے ہو تھی تو نہیں کرنا چاہتے. گوارا بچے کی ہور گل ہوتی ہے نمازیاں کی گل ہوتی. بندہ پانچ ٹائم نماز پڑھے تو رنگ نہ چڑھے گل نہیں سمجھ آتی. توجہ وہ فرمانے توجہ نہ گل سنو ذرا. اے بڑا جملہ شاہ صاحب ایک فٹ ہے. چشتی صاحب بڑا فٹ ہے جملہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نہ بھی نہ اتر دی. وحی نہ بھی اتر دی. کوئی معجزہ بھی آپ نہ لبدا. کوئی دلیل نبوت بھی نہ لبدی تے سونے دا چہرہ ہی نبوت دی دلیل واسطے کافی سی. یا رسول اللہ. عربی کہنے لگا انہیں آخیا بھی یہ چہرہ ایڈا سونا ہے یہ منہ جو نکلتا نا سچ نکلتا جھوٹ نہیں نکلتا. وہ چپ کر کے بغیر اعتراض کی تو اٹھ کے ٹر پیا تے سیدھا کتنے گیا. بولو والیاں بیٹے کھولے والیاں کھول دے. کتنے گیا؟ درخت کو رخ رخ جنوں آخی دا ٹری درخت وہ کو ٹر گیا تے جا کے کہنے لگا وہ درختہ او سونے چہرے والا جڑا بیٹھا ہے تینوں انہیں بلایا ہی تینوں انہیں بلایا. ہوں عاشقوں والا نقطہ ہے تے عاشق ہی سنے گا اور عاشق ہی بولے گا. نقطہ سنو نقطہ سنو. یہ جدوں عرابی گیا ہے پینڈو بندہ گیا ہے تے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا شاہ صاحب پیغام دیتا ہے انہیں مینوں دسو درخت دی بولی وچ دیتا یا عربی زبان وچ؟ بولو بولو کیڑی زبان وچ؟ سارے بولو کیڑی زبان وچ؟ عربی زبان وچ. اب مجھے سوچ کے بتائیے درخت نے کہیں ایم اے عربی کیا ہوا تھا؟ کسی صاحب جھوم جاؤ گے نقطے پہ. کہاں پڑھا تھا وہ؟ عربک لینگویج کورس اس نے کہاں کیا ہوا تھا؟ کس یونیورسٹی اور کالج اور سکول سے فارغ التحصیل تھا؟ کہاں سے اس کو سند ملی تھی؟ نوجوانوں میرا نقطہ ضائع نہ
کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جب عربی کیا تو درخت کی بولی میں اس نے جا کر بات نہیں کی بلکہ عربی زبان میں بات کی۔ رضوی صاحب میں کیا جی وہ درخت کہاں پڑا ہوا تھا، کیا وہ عربی جانتا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ عربی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے عربی کو جانتا تھا۔ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ عربی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، پر مجھے یہ پک ہے میرے عربی مصطفیٰ کو جانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی؟ میں بتاتا ہوں کون سی چیز نہیں جانتی۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے کافر جن کے اور سوائے کافر انسان کے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اس کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اس کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ پیغام مل گیا۔ حدیث چاہتا درخت سجے جھکیا، کھبیوں جڑاں کھیڑیاں، کھبے جھکیا، سجوں جڑاں کھیڑیاں، پیچھے جھکیا، اگوں جڑاں کھیڑیاں، اگے جھکیا، پچھوں جڑاں کھیڑیاں۔ حدیث کے اندر آندا او درخت رینگدا رینگدا، ٹردا ٹردا، ہولے ہولے، خراما خراما، پورے ادب دے نال، پوری توقیر دے نال، پوری تعظیم دے نال میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا اور آ کے کی کردا آندا اے پیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہووے تے جی اسی عرض کر لئیے السلام کالی کملی والیا، مل کے ذرا ایک آواز میں آکھو السلام کالی کملی۔ آپ کو پتہ ہے جب سلام کیا جائے تو جس کو سلام کرے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک ہوں منہ وٹ کے کولوں دی لنگ جانا، ایک ہوں بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تے ساڈے جڑا سلام دا روٹین ہے نا گلیاں محلیاں وچ منہ کوئی نہیں بولنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ شاید میں نے کبھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہو، نہیں بتایا تو آج سن لے۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا اور پھر منہ سے سلام نہ کہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہاتھ کے اشارے سے بھی کرنا ہو سلام تو زبان سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے گی گل؟ بولو یاد رہے گی گل؟ بولو بھائی میرے بیلیو گل یاد رہے گی تانوں؟ کدی دوروں سلام کرنا پوے تو زبان وچوں پوے ہولی آکھو، اگلے نو نہ سنیا جائے کوئی گل نہیں، لیکن کم از کم ایتھے فرشتے تے تہاڈا مسلمان والا طریقہ لکھ لین گے۔ تو اساں سلام کنوں کرنے ہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جھوم کے ذرا کر مل کے ایک آواز نہ پڑھو ذرا السلام کالی کملی والیا، السلام کالی کملی، السلام غیب جانن والیا، السلام پیشوائے جبرائیل، اور السلام جان موسیٰ او خلیل۔ اچھا ہوں درخت دی لوڑ سانو پوے مسواک دی،
تے تسی درخت دے کول جا کے ایک باری ایک دن پہلا ہی آکھو درخت کل نہ سویرے فجر تو بعد میرے بوے اگے آئی. کیوں جی؟ میرے ماموں جی آئے ہوئے انہوں نے مسواک لینی ہے. تے کی خیال ہے آ جائے گا؟ انہیں ویکھنا ہے پنڈ دا چودھری، انہیں ویکھنا ہے ایم پی اے، انہیں ویکھنا ہے ایم این اے، انہیں ویکھنا ہے وزیر اعظم تے چیف منسٹر ہے، انہیں ویکھنا ہے پریزیڈنٹ ہے. نہ انہیں آخنا بھی اپنا ویکھ تیرے آکھے تے پھر ان درخت نو پوچھیا تے جا سکتا ہے. ساڈے آکھے نہیں تے انہاں دے آکھے کیوں آیا سا؟ تے درخت دا جواب پتہ کی ہونا ہے؟ میں جاندا سا جن نے بلایا ہے وہ کوئی ہستی عام نہیں، وہ میرے ول بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے تے رسول دی شان کی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رب العالمین نے فرمایا اسی جدر رسول نو رسول بنا کے کلنے اس واسطے کلنے تاکہ اللہ دے حکم نال رسول دی گل منی جائے. کیوں بھائی کافی ہے جی؟ کافی لمبی گفتگو ہو گئی جی. نہیں مزہ تو ساری رات محبوب کا ذکر ہوں کو مزہ نہیں ہونا والا جی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہوئے اس شاہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہونے محبوب کا ذکر ہوئے تو مزہ نہ آئے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا جی. جی یہ تو ہوں کھا لیا نے عظمت کھان تو بعد کی دسا ہے. چلو کوئی نہیں میں کر لیں گے. ٹھیک ہے کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. طریقہ اس کا یہی ہے کہ سنت کے مطابق کیا جائے، ادب کے ساتھ بیٹھا جائے اور جو چیز لنگر شریف بن جائے متبرک ہو جائے. یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کی بات انہوں نے کی ہے. یہ نشاط آباد میں میرا خطاب ہوتا ہے سالانہ حضرت پیر محمد باہو کے پاس. وہ خلفاء میں سے ہیں، پرانے بزرگ ہیں، خلفاء میں سے ہیں تو سلطان باہو رحمۃ اللہ اولاد میں. ان کے پاس نشاط آباد آپ گئے ہیں میرے ساتھ ادھر خطاب. تو انہوں نے بات ایک سنائی ہمیں، توجہ سے سنیے گا. لنگر شریف کی عظمت میں آپ کو بتا دوں کہ جس چیز کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت کے ساتھ ہو جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آندے نے میں بیٹھا سا بس وچ تے میں نہ حضرت سلطان باہو عرش شریف تو نہ میں کوئی روٹیاں بچیاں تے او میں تھوڑی بیگ وچ پا لیا. یہ لنگر شریف ہے، روٹیاں دربار شریف دیا میں لیندی ہاں. آندے نے رستے وچ ایک بڑی قیمتی گھوڑی کسی دی ڈگی سی کہ بندے بڑے پریشان، مالک بڑا پریشان، پتہ نہ لگے انہوں بیماری کیڑی. اچانک ہی وہ مسئلہ بن گیا. آندے نے میں بس رکی، رش بڑا سی. میں اتریا، میں کیا مینوں دسو یہ گل کی ہے؟ انہاں آخیا بابا جی تساں کی آخنا خورے یہ کی ہے؟ انہاں آخیا دسو تو صحیح. انہاں آخیا جی کوئی پتہ نہیں یہ کی ہے. انہاں آخیا پھر پیچھے ہٹ جاؤ. آندے نے میں بیگ وچوں روٹی کڈی، میں اس گھوڑی دے منہ وچ پا دیتی. گھوڑی نے اور روٹی کھادی تے جلدی 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 چھتی چھتی فوری فوری اٹھ کے کھلو گئی. انہاں آخیا بابا جی یہ کیڑی شے لکائی جے؟ انہاں آخیا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ دے پیارے بندے، اللہ دے ولی کامل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے عرش شریف تے لنگر دی روٹی جے. ادوں کہ تو کوئی نہیں میرے کا سمجھانے والی گل رہ گئی. ٹھیک ہے جی. لنگر کو لنگر سمجھ کے کھایا جائے. یہ لنگر جب اندر ہوتا ہے نا معدے میں تو پھر اس کے نظارے ایک ایک ذرہ اس کا بڑا قیمتی ہوتا ہے. لوگ کو پاگل تو نہیں ہے کہ جو مدینہ منورہ سے لنگر اٹھا لاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے اٹھا لاتے ہیں. یہ جی کعبہ شریف کے ساتھ چیز لگی ہے، اس کی نسبت ہے. وہ کائنات میں رہنے والوں اللہ دیکھتا تو نسبت کو ہے. خواہ کتے کو مل جائے جو ولیوں کے ساتھ رہتا سیکھ لے. یہ نسبت ہی تو ہے ساری. میرے کہ دو کے سمجھانے والی گل ہے کوئی نہیں ہو. جڑے میں پیغام تمہیں دیتے ہیں
میرے ان پیغامات نو تساں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یاد رکھو گے نا. لو جی تھوڑا ہوں مصرا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ. الحمدللہ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایسے موقع اتنے لکھے ہے, ایسے موقع وہ عرابی نا جدو ویکھیا نا منظر انہیں کلمہ پڑھ لیا. انہیں اگر درخت آیا ہے یہ زبان بھی کوئی نہیں پر بولی ہی آؤں جی, کن کوئی نہیں سنی ہی آؤں, پیر کوئی نہیں ٹری ہی آؤں, انہیں کلمہ پڑھ لیا. عرابی نے جس ویلے کلمہ پڑھیا تے سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا قلم اٹھیا, آپ نے لکھیا. فرماندے نو عرابی کہنے لگا کائنات والیو کلمے نال میں ناتی تو تھی تے کلمے نال وے آئی تے کلمے میرا پڑے یا جنازہ تے میں کلمے گور سہائی تے کلمے نال میں بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی تے میں قربان انہاں تو میرا کامل باہو. میں قربان انہاں تو میرا کامل باہو او جنو صاحب آپ بلائی آنکھوں نہ اچھا میں دسو بس ٹھیک سویرے ہوں کی کرنا تو دسو مینو, اور مینو سبق بھول گیا ہوں تھی مینو یاد کراؤ میں تمہیں کی دسیا سویرے کی کرنا ہے کتنے گھر سجاؤ گے جن ایک لڑی دی توفیق ہے نا ایک ہی لا لیا کیونکہ سونے دے بوے اتنے بہتے دی گل نہیں, محبوب دی بارگاہ وچ خلوص دی گل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک میرا پیغام تھوڑے نام ہو رہے نماز 5 گانا, یہ بڑی ضروری. اے مساجد دیکھو کنا سونا چھت ہے, کنے سونے رنگو روگن تے اے سی لگے, گرمیاں دا موسم ہوئے اے سی لگے, ٹھنڈے کمرہ ٹھنڈا ماحول, نماز پڑھو, قیام کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, یہ سارے کام ساڈے کرنے والے نے. نماز تو بغیر چھٹکارا نہیں. تسی آکھو نا بھی اس تو بغیر پار لنگ جائیں گے, انشاء اللہ تو خیال ہے تو مار اس تو بڑا اوکھا کام ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میرا پیغام ہے جھوٹ تو بچو, غیبت تے چگلی. اے ساڈے پنڈاں دے رواج پتہ کی 4-5 بندے جتنے کھلوتے ہون گے نا, جیڑا کولوں لنگ جے اس تے تبصرہ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن
خیال ہی نہیں کرتے اسی کہ اے قبر دا کنا عذاب اسی اکٹھا کرنے ہیں. توجہ ہی نہیں. جڑا بندہ چگلی کرتا ہے، جڑا بندہ غیبت کرتا ہے، اے عذاب قبر ہے، بہت سخت عذاب قبر ہے. اور قبر دا کٹ تو کٹ پیار پتہ کی آن والے نال وہ اس طرح کر کے دباندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے دے کھبے والیاں سجے پاسے آ جاندیاں. اے کٹ تو کٹ پیار ہے قبر. اساں قبر نو بڑا آسان لیا ہے، بڑا سوکھا جی یہ کوئی گل نہیں، قبر ہی جانا. بہت کٹھن معاملہ ہے. آخر دی منزل وچ پہلی منزل قبر ہے. اور اگلا میرا پیغام بڑا قیمتی ہے. قیامت والے دن اے نہ آخو یا اللہ کسے سمجھایا نہیں سی، کسے دسیا ہی نہیں سی، اسی بھلیکھے وچ رہ گئے. میں تمہیں پیغام دین لگا. اے جنہاں کول اینڈرائڈ موبائل ہے، جڑے نیٹ استعمال کرتے ہیں اور یہودی کمپنیاں کو پیکج لیں گے، یہودی کمپنیاں کو پیکج لیں گے اور رات 3-4 بجے تک لوکاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں تے بہو انہاں نال بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی تے مشتمل گفتگو اور کلام کر کے نوجوان اپنے موبائل نو چپ کر کے سائلنٹ اور پاور آف کر کے رات 3-4 بجے سیٹ پہ رکھ کے سو جانا. کدی سوچے تیری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے نہیں صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے. مینوں سوچ کے دس قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے مالک یوم الدین دی بار تے جانا. کی پرسانے حال ہوئے گا تیرا. میرا پیغام تھوڑے نام ہے پیغام ہے جیڑی تھوڑے برابر دی ہے اس نو اپنی بہن سمجھو، جیڑی چھوٹی ہے اس نو اپنی بیٹی سمجھو، جیڑی تھوڑے تو وڈی ہے اس نو اپنی ماں سمجھو اور انہاں دے بارے چ اپنی نظر وچ اور اپنے دل وچ حیا پیدا کرو. او دا فائدہ کی ہے؟ تاکہ اللہ تعالی تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی واسطے دوسرے لوکاں دی نگاہاں وچ تے دلاں وچ حیا پیدا فرما. یاد رہے گا میرا پیغام. اور یہودی کمپنیاں نو کتے اینا بھی پیغام دے دیا کرو کہ اساں پیسے دے کے موبائل خریدے، پیسے دے کے سماں لئیے، پیسے دے کے لوڈ لیا ہے، لیکن اے لانتیو یہودیو کافرو کھتریو اساں دل تو نہیں دیتا، دل تو نہیں دیتا. اساں دل دیتا ہے اپنے خدا رو، دل دیتا ہے تے اپنے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے دل اتے قبضہ تہاڈا نہیں، ساڈے دل اتے قبضہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تیرا مکان ڈبل سٹوری ہے، پڑوسی دا مکان سنگل سٹوری ہے، نیچے ہے، خبردار بغیر کسی ضرورت دے چھت تے نہ چڑھی. پڑوسی دے پردے دا خیال کری. کیوں؟ اس مسلمان گھر وچ کوئی تیری بہنہ رہندی، کوئی تیری بیٹی رہندی ہے، کوئی تیری ماں رہندی ہے، انہاں دے پردے دا خیال کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیریاں ماواں بہناں تے بیٹیاں دے پردے دا خیال کر. اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تانوں بھی عمل توفیق. وما علینا الا البلاغ.